من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سب سے پہلے تو تمام عزیزوں کی خدمت میں سلام، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تمام عزیزوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور توفیق دے کہ اس دسترخوان وحی و روزے و بندگی و نیائش و عبادت سے سب بہرمند ہو سکیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا مقرب اور پاکیزہ بندہ بنائے اور ہم کو اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بحث جو ہے وہ سورہ یوسف کے بارے میں ہے۔ دیکھیے آہستہ آہستہ جب تک صحیح سے ہم سورہ کے اندر وارد نہیں ہو جاتے، ظاہر سی بات ہے دو طریقے کی تعلیمات قرآن کے متعلق ہے۔ ایک تو قرآنیات وہ تعلیمات ہیں جو قرآن کو ہم باہر سے دیکھتے ہیں، قرآن کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، کیوں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کیسے جمع ہوا، کس طریقے سے پیغمبر پہ آیا، کیا خصوصیات ہیں قرآن کی، کیا شان رکھتا ہے ہماری زندگی میں، اس کو قرآنیات اور تعلیمات اور علوم قرآن سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک تعلیمات قرآن تفسیر قرآن ہے کہ ہم خود قرآن کے اندر وارد ہوتے ہیں اور جو جز ہیں قرآن کے، سورے ہیں، آیت ہیں، ان کے مفاہیم کو سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اگر توفیق رہی عزیزوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، آئندہ کبھی اس طریقے کی کلاس رکھی جائے گی کہ قرآن کی شان کو سمجھیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ لیکن ابھی تو ہم ڈائریکٹ قرآن کی سورہ کے اندر وارد ہو گئے ہیں، اس کی تفسیر دیکھیے۔ سورہ یوسف کو بیان کرنے سے پہلے ایک دو نقطے لازم ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کچھ حروف مقطعات کے بارے میں بیان کیا تھا، اور پھر ایک تین طریقے کے سورے میں نے بیان کیا تھا۔ سب طوال ہیں، جو سورے بہت ہی طولانی اور مفصل 200 سے اوپر آیتیں ہیں۔ کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو 100 اور 200 کے درمیان آیات ہیں، 100 کچھ، 100 سے اوپر اور 200 سے نیچے، ان کو معون اور معین کہتے ہیں۔ اور کچھ سورے ایسے ہیں جن کی 100 سے نیچے آیتیں ہیں، ان کو چھوٹے سورے بولے جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کل کے بارے میں نقطہ۔ اور جو آج میں اس سورے کے پورا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے کسی شہر کو پہچاننے کے لیے دو طریقے سے پہچانتے ہیں۔ ایک تو آپ گلی گلی، کوچا کوچا اور پلاٹ نمبر جاتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آپ اوپر سے آتے ہیں، پورے شہر کا جائزہ لیتے ہیں، کون سی گلی کہاں پہ ہے، کون سا علاقہ کہاں پہ۔ سورہ اس کو کہتے ہیں نگاہ طائرانہ، ایک کلی نظر ڈالنا۔ ہم سورہ یوسف پہ بھی اگر ہم کلی طور پر نظر ڈالیں، جیسے حضرت آیت اللہ استاد جوادی عاملی جنہوں نے 40 سال تفسیر کا درس فرمایا ہے اور ایک شخصیت قرآنی ہے جن کی تفسیر اب لکھی ہوئی آ چکی ہے بازار میں، 80 جلدیں ہیں، تسنیم نام ہے، اور ان کے استاد تھے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیر المیزان، کہ جو شاید عالم اسلام میں اتنی خوبصورت تفسیر ابھی تک وجود میں نہیں آئی، جس کو المیزان کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سورے کو آپ اوپر سے دیکھیں، پورے سورے کو باہر سے، تو 4 حصوں میں اور 4 پیغام ملتے ہیں۔ پہلا جو پورے سورے میں جو پیغام ملتا ہے وہ ہے خداوند متعال کی ولایت انسانوں پر۔ خداوند متعال کی جو ولایت ہے انسانوں پر، وہ یہ ہے کہ انسان اگر سعادت مند بننا چاہتا ہے اور اپنی ابدی زندگی کو آباد کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک راستے کی ضرورت ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے خداوند متعال رہنما بھی ہے اور مقصد بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر انسان سختیوں میں محنتیں کر کے زحمت اٹھا کر
اگر وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے اور سختیوں کی وجہ سے راستے کو نہیں چھوڑتا ہے تو خداوند متعال اس کو مقصد تک پہنچاتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے، خداوند متعال انہی دشواریوں کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ امت اسلامی اگر واقعا قرآن پر آ جائیں تو قرآن کی تعلیمات انسان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے جناب یوسف کی طرح کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی ولایت سے نہ نکالے اور خدا کی ولایت میں زندگی گزارے، اور تمام اپنے امور کو، چاہے اجتماعی امور ہوں یا انفرادی امور ہوں، ہم معمولاً اپنی زندگیوں میں جو دین لیے ہوئے ہیں اور عمل کرتے ہیں وہ انفرادی دین ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، کچھ گھر میں کام کر لیں گے، کچھ فلاح کر لیں گے، اپنی عبادتوں کو انجام دے دیں گے، یہ ایک حصہ ہے دین کا۔ لیکن جو دوسرا حصہ دین کا ہے، جو عظیم حصہ ہے، وہ اجتماعی زندگی ہے، مومنین سے، میجورٹی سے، معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا، حقوق کو ادا کرنا، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا، ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرنا۔ لوگ اجتماعی دین سے دور ہونا چاہتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اجتماعی دین سختیاں لاتا ہے، ذمہ داریاں لاتا ہے، محنتیں لاتا ہے اور بھاگ دوڑ لاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو راحت و عیش و نوش کا عادی کر چکا ہے، عادت بنا چکا ہے انسان، در حالی کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسانوں کو سختیوں میں پیدا کیا ہے۔ انسان کا جوہر، گوہر، حقیقت سختیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر انسان سختیاں، آپ اولیاء الہی کو اٹھا لیں، انبیاء سے لگا کر آج تک جتنے بھی پاکیزہ انسان، چاہے وہ رسول ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، امام ہوں، جتنے بھی آپ تاریخ کو اٹھا لیں، کون سا ایسا ولی، نبی، امام، پیغمبر، رسول ایسا ہے جنہوں نے سختیوں میں زندگی نہیں گزاری؟ اگر ایک نبی ایسے ہیں جس کو جناب سلیمان کہتے ہیں، سلیمان نبی، جنہوں نے حکومت کی ہے، ان کے بارے میں روایت میں ہے کہ سب سے بعد، سارے نبیوں سے بعد میں جنت میں داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سختیوں میں نکھار آتا ہے۔ اگر انسان کے لیے سختیاں نہ ہوں تو صبر کیسے کرے گا؟ جب تک صبر نہیں کرے گا تو کمالات تک کیسے پہنچے گا؟ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو اس سورے میں پایا جاتا ہے وہ ہے رویا اور تعویل۔ رویا یعنی خواب، خواب دیکھنا جناب یوسف کا، اور اس کی تعبیر پورے سورے پہ حاکم ہے، اور اسی خواب کے ذریعے سے خداوند متعال نے معارف جناب یوسف کو سکھائے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے تدبیر کیا ہے جناب یوسف کی زندگی کو۔ انسانوں کی زندگیوں میں آتا ہے، ایسے ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پہ خداوند متعال مختلف طریقے سے اس کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہم ہیں کہ جو ان نشیب و فراز زندگی میں نیچے اوپر ہونا زندگیوں کا، اس میں ہم درس نہیں لے پاتے اور اپنے راستے کو انتخاب نہیں کر پاتے، غفلتوں میں ہے۔ کبھی انسان جب غفلت میں چلا جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ غفلت ایک سونے کی طرح ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے غفلت نہیں، کبھی زندگی پوری غفلت میں چلی جاتی ہے انسان کی۔ سرور کائنات پیغمبر اسلام کا بیان ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ غفلت میں ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ اوہ، پوری زندگی غفلت میں گزر گئی، مجھے یہ کرنا تھا، مجھ کو یہ کرنا تھا، مجھے میری ذمہ داریاں یہ تھی، میں نے کیا اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا غفلتوں میں۔ بس ایک بحث جو ہے وہ پورے سورہ یوسف پہ جو حاکم ہے وہ رویا اور تعویل ہے، جو خوبصورت بحث ہے، انشاءاللہ ہم کل سے اس کو مفصل طریقے سے بیان کریں گے۔ تیسرا جو پورے سورے میں جو میسج ملتا ہے وہ عفت اور عفاف اور پاک دامنی کا درس ہے۔ پاک دامنی یعنی جو عبرت لینی ہے انسان کو، انسان پاک دامنی کے ذریعے سے اور عفت کے ذریعے سے فرشتوں تک پہنچ سکتا ہے، فرشتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لَقَادَ الْعَفِيفُ أَن يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، انسان عفیف پاک دامن ملائکہ تک پہنچ سکتا ہے، اتنا پرواز کرتا ہے کہ ملائکہ تک پہنچ سکتا ہے اگر پاک دامن ہو انسان اور عفیف ہو۔ یہاں تک کہ خداوند متعال نے بھی انسان کے اندر، اگر آپ قرآن، اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، وَإِلَّا خداوند متعال نے تمام خوبیوں اور برائیوں کو انسان کے فطرت میں الہام کیا ہے، رکھا ہوا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ خداوند متعال نے تمام بدیوں کی اور تمام اچھائیوں کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے،
جس نے اس سرمایہ جو پاکیزہ ہو گیا، جس نے نفس کو اپنے پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس فطرت کے سرمایہ کو جو اللہ نے رکھا تھا، جس نے اس کو دفن کر دیا وہ محروم ہو گیا فلاح اور بہبودی اور کامیابی سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عفیف کا مقام، اب ایک روایت ہے جو خوبصورت میں تمام عزیزوں کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، خوبصورت روایت ہے، خوبصورت روایت ہے واقعا، جو دسترخوان امت اسلامی کے پاس ہے قرآن اور روایات کی شکل میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن قرآن سے دور ہو گئے، قرآن اور روایات سے۔ جو حدیث ہے خوبصورت وہ یہ ہے، مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بعظم اجرا ممن قدر فعفا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شہید، وہ مجاہد، وہ جنگ میں جنگ کرنے والا جو شہید ہو جاتا ہے، اس کا اجر اس انسان سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ پر قدرت رکھتا ہے لیکن عفا یعنی اپنا آپ کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی گناہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، گناہ کر سکتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس انسان کا مقام کم نہیں ہے، چونکہ اس لیے کہ جہاد دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ دیکھیے چھوٹا بڑا جہاد انسان سختیاں، جنگ، جہاد انسان جب کرنا چاہے تو دشمن کے اعتبار سے جہاد چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اگر دشمن چھوٹا ہے تو جہاد بھی چھوٹا ہے، اگر جو دشمن بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو جہاد بہت بڑا ہے۔ جتنے بھی میرے وجود سے باہر کے دشمن ہیں، جو بھی دشمن ہے میرے وجود سے باہر، جو اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، جو اقدار انسانی کا دشمن ہے، جو توحید کا دشمن ہے، جو باہر کے انسان دشمن ہے، یہ سب چھوٹے دشمن ہیں، ان سے لڑا جاتا ہے، لڑتے ہیں۔ انبیاء نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اولیاء نے مقابلہ کیا، اور پاکیزہ لوگ آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں، جو خداوند متعال کے دشمن ہیں، جو توحید اور اسلام اور راہ سعادت کے مخالف ہیں۔ لیکن یہ سب چھوٹے دشمن ہیں۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے جس سے ہم لوگ غافل ہے، وہ انسان کے اندر ہے، جس کو نفس کہتے ہیں، نفس امارہ ہے، جو انسان کو ہر لحظہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ انسان خوش بینی میں وہ مگن ہے، مست ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے وجود میں بہت بڑا دشمن سویا ہوا ہے جو ہر لحظہ اس انسان کو تباہی کی طرف کھینچتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعدا ادبک النفس التی بین جنبیک، بدترین دشمن، خطرناک ترین دشمن وہ تیرا نفس ہے جو تیرے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ انسان کو کہیں پہ بھی سکون نہیں دیتا ہے۔ مثلا مثال دے دوں میں آپ کو، ابھی فرض کیجئے ایک اچھا سا درس ہو جائے، میں نے اچھی تعلیمات دی، تو یہیں پر میرا وہ نفس اور شیطان کہے گا واہ ماشاءاللہ کیا درس کہا ہے، کیا خوبصورت باتیں کی ہیں۔ دیکھیں کیسے حملہ کر رہا ہے۔ اور اگر انسان سمجھدار ہے اور وہ تھوڑا سا سوچ لیتا ہے کہ یہ نفس ہے، یہ شیطان ہے، تو ایک دم سے منبر سے نیچے آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے میں زمین پہ بیٹھ کے درس کہوں گا۔ تو زمین پہ بیٹھ کے جب درس کہتا ہے تو پھر بھی وہ نفس اور شیطان چھوڑتا نہیں ہے، پھر کہتا ہے ماشاءاللہ کتنے منکسر ہو گئے ہو، کتنے خاکی ہو گئے ہو، ماشاءاللہ زمین پہ آ کے درس کہہ رہے ہو، یہاں پہ بھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو مومن کو کیس ہونا چاہیے، مومن کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ پہچانے کہ کہاں پر شیطان ہے، کہاں پہ فطرت ہے، کہاں پہ عقل ہے، کہاں پہ نفس ہے۔ تو یہ جہاد اکبر انسان اپنے وجود میں کرے، خواہشات کے مقابلے میں ظلم و ستم و بے انصافی ہو، یہ جو معاشرے میں ہے، اس کے لیے۔ چوتھا جو میں پیغام ہے اس سورے میں، دیکھیں جس ٹائم حضرت یوسف مصر میں پہنچے، بھکمری تھی یوسف مصر میں، اور قحطی تھی اور اتنی مہنگائی تھی، چاہیے تھا کہ ایک حاکم آئے جو بڑی تدبیر کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا امین بھی ہو اور بہترین مدیریت، بہترین اس کے ہاتھ میں ایک ایسی تعلیم ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کو نجات دے سکے۔ تو وہ میسج بھی اسی کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے کہ ہم آئیں سورہ یوسف کے جو یہ ہے کہ سورہ یوسف میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جس طریقے کے معارف ملتے ہیں، کلی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ ایک نقطہ میں اس سے پہلے کہ آیت کو شروع کروں وہ یہ ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں
کہ کیوں قرآن ہمیشہ زندہ رہتا ہے. قرآن کی تعلیمات پرانی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ تر و تازہ جوان ہے، تر و تازہ ہے. ایک نہر زلال کی طرح ہے وہ پانی، جو شیرین پانی ہے، جو زلال پانی اس طریقے سے ہے، جو بھی انسان جب بھی پیتا ہے اس کو نیا لگتا ہے، تازہ لگتا ہے. تو امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لأن اللہ تبارک و تعالی لم یجعلها لزمان دون زمان. قرآن کو اللہ نے ایک زمانے مخصوص کے لیے نازل نہیں کیا ہے. ولا لناس دون ناس، نہ ایک گروہ انسانوں کے لیے قرار نہیں کیا ہے، بلکہ فرما فہوا فی کل زمان جدید. قرآن ہر زمانے میں نیا، قرآن کی تعلیمات ہر زمانے میں تازہ جوان نہیں ہے. وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ قرآن ہر قوم کے نزدیک ایک تازگی رکھتی ہے. آپ جیسے بھی حالات میں چلے جائیے، آپ بولیں کہ سوسائٹی ایسی ہے، قرآن اپنے لیے حرف رکھتا ہے. آپ بولیں کہ ایسی میجورٹی میں رہتے ہیں، آپ یورپ سے چلا چلیں، افریقہ پہنچیں، افریقہ سے چلیں ایشیا آ جائیں، ایشیا میں آیا فلاں ملک میں، جہاں کی جو بھی تہذیب ہے قرآن سب کے لیے جواب کو ہے، سب کے لیے جواب کو. اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں قرآن کی. لہذا خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآنی اخلاق سے، قرآنی کمالات سے، قرآنی معارف سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا ہم رسمی طور پہ آج آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا یہ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 بار آئی ہے. ایک سورہ ایسا ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ ہے. لیکن درحالی کے قرآن کے سورے 114 ہیں، لیکن ایک قرآن کے ایک دوسرے سورے میں یہ بیچ سورے میں تکرار ہوئی ہے، اس لیے 114 ہے، ورنہ سورہ توبہ میں سورے میں بسم اللہ نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ جس سورے کے بھی شروع میں بسم اللہ ہے اسی سورے سے مخصوص ہے وہ بسم اللہ. لہذا فقہا کا فتویٰ ہے اگر آپ نماز میں اس سورے کی نیت کر کے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ سورہ پڑھنا نماز میں صحیح نہیں ہے. لہذا اسی سورے کے معارف اس بسم اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان و رحیم، رحمان یعنی بہت بڑی رحمت رکھنے والا، رحیم بھی رحمتوں والی ذات. لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ اس کو علماء کہتے ہیں رحمت رحمانیہ اور رحمت رحیمیہ. رحمت رحمانیہ سب کے لیے ہے، کافر، مشرک، منافق، فاسق، ہر شے کے لیے جو رحمت پائی جاتی ہے، ہر چیز رحمت میں داخل ہے. ان کے وجود ہیں، ان کو رزق دینا ہے، ان کو وجود دینا ہے، ان کو نعمتیں دینی. کون سی ایسی موجود ہے عالم ہستی میں جس کے پاس نعمت خدا نہیں ہے؟ یہ رحمت رحمانیہ ہے، یہ رحمت واسعہ ہے خدا نے متعال کی، جو سب تک فیض پہنچتا ہے، سب کو دیتا ہے. اپنا دشمن ہو، اپنا دشمن نہ ہو، اپنا ہو، غیر ہو، سب کو دیتا ہے. یہ سنت الہی عجیب ہے. یہیں پہ میں عرض کروں سورہ یوسف بھرا ہوا ہے رحمت سے. سورہ یوسف انشاءاللہ بعد میں بھی عرض کروں گا. ہماری زندگیوں میں کدورتیں ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں، دشمنیاں رہتے ہیں، دلوں میں حسد سنبھال کے رکھتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. لیکن سورہ یوسف کو آپ انشاءاللہ آئندہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، کتنی محبتوں سے بھرا ہوا سورہ ہے. عشق و محبت، اگر عشق کی تعبیر آ گئی ہے، یہ عشق کا مقام افسوس کے معاشرے نے اس کو بدنام کر دیا ہے. ورنہ تو عشق کی تعبیر جو دین نے ہمیں بتائی ہے، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا معشوق کے لیے، یعنی اپنے وجود میں معشوق کو دیکھنا اور اپنا کچھ بھی اپنے لیے قائد نہ ہونا، جو کچھ بھی ہے معشوق کے لیے کرنا ہے. ہم ایک سال پہلے اسٹوڈیو میں یہاں پہ جو اشرا پڑھا تھا جس کا موضوع تھا کربلا تجلیگاہ عشق، یعنی پورے واقع کربلا کو نگاہ عشق سے ہم نے بیان کیا. بہت ہی خوبصورت ہے. خیر ہم اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. پورا سورہ یوسف عشق و محبت سے بھرا ہوا ہے. اتنا عشق و محبت و رافت و رحمت سے بھرا ہوا ہے. آپ اگر پورے سورے کو آپ دیکھیں گے، جو اپنا تھا وہ بھی سعادت مند ہوا، جو غیر تھا وہ بھی سعادت مند ہوا، جو دشمن تھا وہ بھی سعادت مند ہوا، جس نے کنویں میں ڈالا وہ بھی سعادت مند ہوئے، جو فرعون مصر تھا وہ بھی سعادت مند ہوا، جو عزیز مصر تھا وہ بھی سعادت مند ہوئے، جنہوں نے زندان میں بھیجا وہ بھی سعادت مند ہوئے آخر میں. عجیب ہے، اتنا جناب یوسف نے رحمت و رافت و محبت سے کام کیا، سب کو
کو معاف کرتے چلے گئے, بھائیوں کو معاف کر دیا, اور فرمایا کہ خداوند متعال تمہیں معاف فرمائے گا. خوبصورت تعبیر ہیں. خدا رحمت رحمانیہ رکھتا ہے, سب کے لیے رحمت ہے. رحمت رحیمیہ رکھتا ہے, یعنی مومنین کے لیے ایک خاص رحمت رکھتا ہے خداوند متعال. یہ رحیم مخصوص ہے مومنین کے لیے, ایک خاص رحمت یعنی اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے, اس کے ہاتھ پکڑتا ہے, اس کو آگے بڑھاتا ہے, اس کی جو ہے مدد کرتا ہے. یہ رحمت رحیم. الف لام را, میں نے عرض کیا کہ حروف مقطعات قرآن میں جو آئے ہیں بہت سارے سوروں کے سامنے, یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے ذریعے سے عرب کے لوگوں کو, قریشیوں کو, جو اہل ادب مانتے تھے اپنے آپ کو, ان کو للکار رہا ہے, تحدی کر رہا ہے, مقابلے کے لیے بلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے انہی سادے حروف سے قرآن کو بنایا ہے, اگر ہمت ہو تو اس جیسا لے کر آؤ, ایک آیت لے کر, ایک سورہ لے کر آؤ, چھوٹے سے چھوٹا سورہ لے کر آؤ, سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس جیسا لا سکتے ہو اس جیسا لاؤ, کچھ تو لے کر آؤ, لیکن نہیں لا سکتے. یہ معجزہ ہونے کی دلیل ہے. یہ اور یہ بھی عرض کروں, حروف مقطعات ایسا نہیں ہے کہ بغیر معانی کے ہے. میں نے ایک دن عرض کیا تھا, حروف مقطعات کے مفاہیم یعنی پورا سورے کے جو مفاہیم ہے اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں. بس یہ ہے کہ جو مخاطب قرآن ہے, جو شان نزول کو جانتا ہے, جیسے پیغمبر اسلام ہے, ائمہ معصومین ہے, وہ ان کے معنی کو جانتے ہیں. ایک دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حروف مقطعات کو دیکھیں گے, بعض جگہ پر خود مقطعات, حروف مقطعات ایک آیت ہے کامل, جیسے سورہ شروع میں ہے الف لام میم, ایک آیت. یا مثلا یہ دوسری جگہ پہ جہاں پہ کامل آیت ہے حروف مقطعات. بعض جگہ پہ ایسا بھی ہے قرآن میں, اگر آپ دیکھیں گے کہ دو آیتیں ہیں, یعنی ایک ہی سورے میں شروع میں ہی حروف مقطعات دو آیتیں بناتی ہیں. بعض جگہ پہ ایسے ہیں جہاں حروف مقطعات اس آیت کا حصہ ہے, جیسے یہاں پر الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین. دل کا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان حروف اشاروں میں سے ہے کہ جو دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں, یعنی قرآن کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے, قرآن کی بلند مقامی کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال فرما رہا یہ وہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی. کتاب مبین یعنی قرآن جو مبین کتاب ہے, روشن کتاب ہے. چونکہ نور ہے, نور کی خاصیت یہ ہے کہ خود بھی ظاہر ہے, دوسرے کو بھی ظاہر کرتا ہے. اگرچہ ہم متوجہ نہیں ہوتے, جب تک سورج نہیں نکلتا اندھیرے میں پھرتے ہیں, نہ ہم نور کو دیکھتے ہیں نہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو نور کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نور ہے, نور ظاہر بذات ومظہر لغیرہ, یہ خاصیت ہے نور کی, خود بھی ظاہر ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جہاں پر ابہام نہیں ہے, پوشیدگی نہیں ہے, قرآن میں کہیں پہ بھی نافہمی نہیں ہے, کہیں پہ بھی چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں, سب روشن ہے. پورا قرآن روشن ہے اور دوسری حقائق کو بھی روشن کرتا ہے. کون سی ایسی شے ہے جس کو قرآن روشن نہیں کرتا؟ عالم ہستی خدا سے لگا کر ذرے تک ہر شے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے, ہر شے کی حقیقت کو, میری حقیقت کو, آپ کی حقیقت کو, زمین اور آسمان کی حقیقت, تمام حقائق کو روشن کرتا ہے. پس اللہ نور السماوات ہے, خود خدا بھی نور ہے اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن بھی نور ہے, اور یہ نور خود کو بھی ظاہر کرتا ہے, دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے. بس یہ آیات ہیں. آیت عربی میں نشانی کو کہتے ہیں, نشانی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے. یہ سب نشانیاں ہیں خداوند متعال کی, سب نشانیاں, زمین آسمان انسان, جتنے بھی کہکشائیں فلک افلاک, یہ ذرے, سب کچھ اللہ کی نشانی ہے. اور نشانیوں سے صاحب نشانی تک پہنچا جاتا ہے. ہم کتنا پہنچ پاتے ہیں نشانیوں؟ کب تک ہم اس چڑیا کو دیکھتے ہیں, اس زمین کو دیکھتے ہیں, اس درخت کو دیکھتے ہیں, اس پانی کو دیکھتے ہیں, اس انسان کو دیکھتے ہیں, کیوں نہیں ہم اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے؟ سب اللہ کی نشانی ہے. نشانی کو دیکھ کے صاحب نشانی کو پہچانے. لیکن ہم نشانیوں کی عادت کر چکے, مستقل دیکھتے ہیں اس کو, نہ نشانی دیکھیں. آپ کو ایک مثال دوں نشانی کو دیکھنے کے طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہیں کسی علاقے میں بدامنی ہے, جھگڑے ہیں, جنگ ہے, پریشانی ہے, چور ہیں, فلاں ہیں, تو ایک گھر کا بڑا جو گھر کا پہرا لگاتا ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے کوئی آ تو نہیں رہا. پھر صحن میں جب ایک سایہ چھت سے دیکھتا ہے تو وہ سائے کو نہیں دیکھتا رہتا ہے,
کہ بیٹھا ہوا فقط سائے تو سایہ ہے، اس کو سائے کو دیکھتا ہے نا، فوراً سائے کو دیکھ کے صاحب سائے کی طرف جاتا ہے، ایک دم سائے کو دیکھا صاحب سائے کو، یعنی اس کی نگاہ، اس کی نظر سائے پہ نہیں ٹھہرنی چاہیے۔ اگر پوری عالم دنیا، عالم ہستی سایہ ہے خداوند متعال کا، آیت ہیں، جلوہ ہیں، نشانی ہے، تو اس نشانی کو دیکھ کے صاحب نشانی تک پہنچے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحب نشانی تک پہنچنے کے لیے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب مبین کی، کتاب مبین، مبین یعنی روشن بھی ہے اور روشن کرنے والا بھی، کرنے والے بھی ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے خدا متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے انزلناہ، اس کو نازل کیا ہے، قرآنا عربیا، پڑھنے والی عربی کتاب، پڑھی جانے والی۔ قرآن عربی گرامر کے حساب سے قرآن ایک تو نام ہے، کتاب کا نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن قرآن عربی میں نہیں، پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں قرآن۔ ہم نے اس کو، یہ جو آیتیں ہیں، وہ جو کتاب مکنون میں ہے، وہ جو اللہ کا علم ہے، اس کو پڑھی جانے والی چیز میں نازل کیا ہے، عربی زبان میں پڑھی جانے والی چیز میں نازل کیا، یعنی صلاحیت رکھتے ہے کہ پڑھا جائے اس کو۔ کیوں ہم نے پڑھا جانے والا نازل کیا؟ ہم نے عرض کیا، دیکھیے قرآن میں ہم عرض کیا میں نے، قرآنیات کا انشاءاللہ بعد میں اگر توفیق رہی تو خدا اگر توفیق دے گا اور عزیزوں کی طرف سے تقاضا رہے گا تو ہم انشاءاللہ بعد میں اس کو عرض کریں گے۔ قرآنیات میں ایک انزال ہے، ایک تنزیل ہے۔ انزال اور تنزیل میں فرق کیا ہے؟ انزال کہتے ہیں وہاں پر جہاں پر قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا گیا، خداوند متعال نے 2 مرتبہ قرآن کو نازل کیا، ایک مرتبہ پورے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، ایک ساتھ نازل کیا، اس کو کہتے ہیں انزال، اس کو کہتے ہیں انزال۔ اور ایک مرتبہ تنزیل ہے، تنزیل ہے یعنی قرآن کو 23 سال میں جیسے جیسے واقعات اور حادثات ہوتے چلے گئے ہیں، ایسے ایسے خداوند متعال نازل کرتا چلا گیا 23 سال میں، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ بس انزال دفعتن ہے، تنزیل تدریجن ہے، تدریج یعنی زمان بستر پر جیسے 23 سال میں نازل۔ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، کیسا؟ اس کتاب کو نازل کیا قرآنا عربیہ، پڑھی جانے والی عربی زبان۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عاقل بنو۔ نہیں کہا کہ تاکہ تم ثواب پاؤ، نہیں فرمایا تاکہ تم فقط تعویذ بناؤ، اس سے نسخے بناؤ، نہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا بنو؟ عاقل بنو۔ قرآن کو نازل کرنے کا فلسفہ، نزول قرآن کا ہدف کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورت بحث ہے کہ قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ انسان کو عاقل بنائے۔ تو معلوم یہ ہوا عاقل بنانے کا جو وسیلہ ہے انسان کو قرآن۔ عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل کی 2 قسم، انشاءاللہ فلسفی میں اور عرفان میں انشاءاللہ بعد میں اگر آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو علم کی طرف لائیے، علم کا دوست بنائیے اور علم طلب بنیے۔ قرآن نے دیکھیں بار بار کیا کہا، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے یہ مثالیں نازل کی، یہ چیزیں نازل کی تاکہ تم اہل فکر بنو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم عاقل بنو۔ افلا تعقلون، دوسری جگہ پہ کیا تم تعقل نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ لعلکم تعقلون، قرآن کی آیتیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پھر سورہ عنکبوت میں خدا نے متعال فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ، لیکن ان کو تعقل اور ان کو نہیں سمجھتے مگر صاحبان علم۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کروں، ہم لوگ پہلے تو آئیں قرآن کے دسترخوان پہ بیٹھیں، علم حاصل کریں، پھر تعقل اور عقل کو حاصل کریں۔ عقل کس کو کہتے ہیں؟ وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عقل دیکھیے، عقل کی 2 قسمیں، ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے۔ عقل نظری یعنی حقائق اشیاء کو پہچان، توحید سے لگا کر میرا رابطہ خدا سے کیا ہے، وہ میرا مالک ہے، صاحب ہے، میں اس کا عبد ہوں، غلام ہوں، وہ میرے تمام وجود میں پایا جاتا ہے۔ احنا اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی نزدیک، مجھ سے نزدیک ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خود مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک ہے۔ خداوند متعال حاضر ہے، ناظر ہے۔ یہ عقل نظری کے ذریعے سے ہم پہچان، ہر جگہ حضور رکھتا ہے،
اس کی کائنات ہے، وہ مالک ہے، وہ اس نے ایجاد کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور میں اس کا عبد ہوں، میرا صاحب ہے۔ انشاءاللہ سورہ یوسف میں جناب یوسف اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ہم بعد میں عرض کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں عقل نظری، کہ حقائق اشیاء کو پہچان۔ عقل عملی کس کو کہتے ہیں؟ عقل عملی اس کو کہتے ہیں کہ ہم جب حقائق اشیاء کو اور اپنے آپ کو پہچاننے، اپنے مالک کو پہچاننے، العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جائے، رحمان کی عبادت کی جائے، جس کے ذریعے سے جنتوں کو حاصل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ اب ہمارے معاشرے میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ بہت بڑا، جس نے زیادہ دھوکہ دے دیا، جس نے زیادہ جال پھیلا دیا، جس نے کسی کا مال لوٹ لیا، جس نے کسی کو پھنسا دیا، اس کو کہتے ہیں بہت بڑا عاقل ہے، بہت بڑا عاقل ہے۔ یہ شیطنت ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ عقل یعنی نور، عقل یعنی ہدایت۔ ان للہ علی الناس حجتین، اللہ نے انسانوں کے لیے دو حجتیں بنائی ہیں، دو رہبر بنائے ہیں، دو ہادی بنائے ہیں، دو حاکم رکھے ہیں، دو ہدایت کرنے والے رکھے ہیں۔ ایک حجتن ظاہرہ، ایک حجت ظاہر ہے، قرآن ہے، رسول ہے، نبی ہے، امام ہے، ولی ہے، ہادی ہے۔ وہ حجتن باطنہ، ایک انسان کے اندر حجت رکھی ہے جس کا نام عقل ہے، یہ نور ہے۔ عقل کہتے ہیں ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندگی کی جائے۔ اگر بندگی نہ کی جائے وہ عقل نہیں، شیطنت ہے۔ تو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ قرآن کے ذریعے سے ہم سعادتوں تک پہنچنے کے لیے عاقل بنیں، عاقل بنیں، بندگی کریں، خدا تک پہنچیں۔ خدا تک عقل پہنچاتی ہے۔ اگر نور عقل خاموش ہو جائے اور شہوت نفس غالب ہو جائے تو انسان پھر جیسا نفس کہے گا ویسے ہی عقل کام کرے گی، پھر وہ عقل اپنی نورانیت سے گر جاتی ہے، پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ ہم اپنے عقل کو محفوظ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، عاقل بنیں، فساد سے بچیں، اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے سے۔ عاقل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو دنیا لوگوں کو گناہ سے ڈرائے، عقل کہتے ہیں اس کو لینذروا، تاکہ ڈرائے۔ عاقل اس کو کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھے، عاقل اس کو کہتے ہیں جو صاحب پہ ایمان رکھے، عاقل اس کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا دامن نہ چھوڑے۔ میرا مالک ہے، میرا مالک ہے، بے مالک نہیں ہوں، بے صاحب نہیں ہوں، جو کچھ دیا ہے اس نے دیا ہے۔ اس کو بس العقل، عقل کس کو کہتے ہیں؟ ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے سے بندگیاں آتی ہیں، سرکشیاں نہیں آتی۔ سرکش بننا غیر عاقلانہ ہے، شیطنت ہے۔ بس میں ایک منٹ میں ایک واقعہ جناب مرحوم کشی، آیت اللہ کشی، عارف سالک، ان کے بارے میں ملتا ہے۔ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے، تمام موجودات، درخت، شجر، حجر، سب تسبیح کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے مدرسے کے صحن مقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر آیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے وضو کیا، دیکھا جلدی جلدی وضو کر رہا ہے۔ وضو جب ایسے ایسے کیا تو جناب کشی کو غصہ آ گیا۔ پھر جب وضو کر لیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، فٹافٹ نماز پڑھی، 2 رکعت 4 رکعت جیسے بھی پڑھی، اور پڑھ کے جب چلنے لگا جناب کشی کو غصہ آیا، بلایا، کیا کیا تم نے؟ تمہارا وضو بھی غلط ہے، نماز بھی تم نے کیسے پڑھی، وہ بھی غلط ہے۔ تو اس تاجر نے مسکرا کے کہا کہ حضور، نماز تو جناب کشی پڑھتے ہیں، ہم وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں فقط یہ اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ خدایا تیرا سرکش بندہ نہیں، تیرا طغیانی بندہ نہیں، تیرا معصیت کار بندہ، بس یہ اعلان کرنے کے لیے آتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اسی قرآن کے صدقے میں ہمیں عاقل بنائے تاکہ اپنے امور کو تدبیر کر سکیں اور خدا کی بندگی بجا لا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی سوالات کے لیے میں آپ کی خدمت میں ہوں، اور ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو بعد میں بھی سوالات کرنے، بہرحال زندگی ہے، اس میں نشے فراز رہتے ہیں، عبادتیں کرنی، آپ مومنین ہیں، عزیزوں کو اگر ضرورت پڑے تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 00989377701424۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، سوالات اگر پوچھنا ہے۔ بس واٹس ایپ نمبر ہوا میرا 00989377701424۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں، جس کو بھی جو سوال پوچھنا ہے۔ جی